القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورد المصنف رحمه الله دليلا على ما هو المختار عنده فقال: لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد، أي إنما لا يقتضي الأمر التكرار لأنه مختصر من طلب الفعل بالمصدر. فقولك اضرب مختصر من أطلب منك الضرب، وقوله صلوا مختصر من أطلب منكم الصلاة، وقوله طلقي مختصر من افعلي فعل الطلاق. والمصدر المختصر منه فرد لا يحتمل العدد، وكيف يحتمله ومعنى التوحد مرعي في ألفاظ الوحدان، فالفعل المختصر منه أولى أن لا يحتمل العدد. وبهذا القدر تم الدليل على الأصل الكلي. ثم قوله وذلك بالفردية والجنسية والمثنى بمعزل عنهما بيان للمثال المختص، أعني قوله طلقي نفسك، لأن الطلاق هو الذي يتصف بالجنسية والفرد الحكمي ومعزلية المثنى. وأما ما سواه فلا يعلم فيه الفرد الحكمي إلا في آخر الأمور. ثم أورد المصنف رحمه الله دليلا على ما هو المختار عنده فقال، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنے قول مختار پر ایک دلیل لائے، چنانچہ انہوں نے فرمایا: لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد، اس لیے کہ صیغہ امر فعل کو ایسے مصدر کے ذریعے طلب کرنے سے مختصر ہے، ایسے مصدر کے ذریعے طلب کرنے سے مختصر ہے جو فرد ہو. أي إنما لا يقتضي الأمر التكرار لأنه مختصر من طلب الفعل بالمصدر. فقولك اضرب مختصر من أطلب منك الضرب، وقوله صلوا مختصر من أطلب منكم الصلاة، وقوله طلقي مختصر من افعلي فعل الطلاق. والمصدر المختصر منه فرد لا يحتمل العدد. یعنی امر تکرار کا تقاضا اس لیے نہیں کرتا کہ وہ فعل کو مصدر کے ذریعے طلب کرنے سے مختصر ہے، چنانچہ آپ کا قول اضرب اطلب منک الضرب سے، اور آپ کا قول صلو اطلب منکم الصلاۃ سے، اور آپ کا قول طلقی افعل فعل طلاق سے مختصر ہے. اور وہ مصدر جس سے اختصار کیا گیا ہے فرد ہے جو عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے. وكيف يحتمله ومعنى التوحد مرعي في ألفاظ الوحدان، فالفعل المختصر منه أولى أن لا يحتمل العدد. شارح فرماتے ہیں کہ اور عدد کا احتمال کیسے رکھ سکتا ہے، حالانکہ واحد لفظوں میں توحد ہونے کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں. تو وہ فعل امر جو مصدر سے مختصر ہے بدرجہ والا عدد کا احتمال نہیں رکھے گا. وبهذا القدر تم الدلیل على الاصل الکلی، اور اسی قدر سے اصل کلی پر دلیل مکمل ہو گئی. ثم قوله وذلك الفردیة والجنسیة والمثنى بمعزل عنهما، پھر ماتن کا قول توحد، فردیت اور جنسیت اور تثنیہ ان دونوں سے بالکل الگ عبارت ہے. بیان للمثال المختص، أعني قوله طلقي نفسك، لأن الطلاق هو الذي يتصف بالجنسية والفرد الحكمي ومعزلية المثنى. وأما ما سواه فلا يعلم فيه الفرد الحكمي إلا في آخر العمر. یہ ایک خاص مثال کا بیان ہے، یعنی طلقی نفسکی کی وضاحت مقصود ہے، کیونکہ طلاق ایسی چیز ہے جو جنسیت، فرد حکمی اور تثنیہ کی علیحدگی کے ساتھ متصف ہے، اور طلاق کے سوا اور صیغوں میں فرد حکمی معلوم نہیں ہوگا مگر آخری عمر میں. ثم أورد المصنف رحمه الله دليلا على ما هو المختار عنده فقال، اس عبارت میں
ماتن علیہ رحمہ نے اس مذہب پر دلیل پیش فرمائی ہے جو مذہب ان کے نزدیک پسندیدہ ہے، یعنی احناف کے مذہب پر انہوں نے دلیل پیش فرمائی ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، اور دلیل کا حاصل یہ ہے کہ صیغہ امر فعل کو مصدر کے ذریعے طلب کرنے سے مختصر ہے۔ اس کو شارح مثال سمجھا ہے، جیسے آپ اگر کسی سے اضرب کہیں، یعنی فعل امر کا صیغہ استعمال کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، یعنی اس کی تقدیری بات ہوگی اطلب منک الضرب، یعنی میں تم سے مارنے کو طلب کرتا ہوں، تو اضرب یہ اطلب منک الضرب سے مختصر کیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی سے کہا جائے کہ صلو، تو اس کی تقدیری عبارت ہوگی اطلب منکم الصلاۃ، یعنی صلو یہ اطلب منکم الصلاۃ کی مختصر عبارت ہے۔ اسی طرح تلقی یہ افعلی فعل طلاق کی مختصر عبارت ہے، لہذا صیغہ امر مختصر اور مصدر یہ مختصر منہ ہوا۔ تو اس طور پر آپ کو معلوم ہوا کہ صیغہ امر یہ مختصر اور جو مصدر ہے یہ مختصر منہ ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو مصدر ہے یعنی مختصر منہ یہ فرد ہے اور فرد عادت کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ترقی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مصدر یہ عادت کا احتمال کیسے رکھ سکتا ہے، حالانکہ مصدر یہ فرد ہے، لفظ واحد ہے، اور واحد لفظوں میں توحد یعنی فرد ہونے کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں۔ تو جب مصدر عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو فعل امر جو مصدر سے مختصر کیا گیا ہے وہ بھی بدرجہ والا عدد کا احتمال نہیں رکھے گا۔ شارح فرماتے ہیں کہ مذکورہ تقریر سے ہمارے دعوے پر دلیل پوری ہو گئی ہے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے شارح فرماتے ہیں کہ ماتن نے مذکورہ بالا مثال تلقی نفسکی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ طلاق کا فرد حقیقی بھی ہوتا ہے اور فرد حکمی بھی ہوتا ہے، اور توحد یہ فرد حقیقی اور فرد حکمی دونوں صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ فرد حقیقی کی صورت میں توحد کا پایا جانا تو ظاہر ہے، فرد حکمی کی صورت میں توحد کیسے پایا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ فرد حکمی کی صورت میں توحد اس لیے پایا جاتا ہے کہ فرد حکمی یہ تمام کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور کسی چیز کے تمام افراد کا مجموعہ یہ واحد ہوتا ہے، یعنی واحد کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا تمام کے مجموعے یعنی فرد حکمی میں بھی توحد کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو جب طلاق کے فرد حقیقی اور فرد حکمی دونوں کے اندر توحد کے معنی موجود ہیں تو تلقی نفسکی سے عورت اپنے اوپر ایک طلاق بھی واقع کر سکتی ہے اور 3 طلاقیں بھی واقع کر سکتی ہے، بس بشرطے کہ شوہر نے 3 طلاقوں کی نیت کی ہو۔ شارح فرماتے ہیں کہ اگر 2 طلاق کی نیت کرے یا بیوی اپنے آپ پر 2 طلاق واقع کر لے تو چونکہ 2 طلاقیں نہ تو فرد حقیقی ہیں اور نہ فرد حکمی ہیں بلکہ ان دونوں سے الگ صرف عدد محض ہیں، تو 2 طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آخر میں شاعر نے فرمایا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ طلاق کا فرد حکمی ہمیں معلوم ہے، لیکن طلاق کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں جیسے چوری ہے، نماز ہے، ان کا فرد حکمی صرف آخری عمر میں ہی معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ آخری عمر سے پہلے معلوم نہیں کہ وہ زندگی میں کس قدر چوریاں کرے گا، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ زندگی میں کس قدر نمازیں پڑھے گا، تو جب مرنے سے پہلے تمام چوریوں اور تمام نماز کو علم ممکن نہیں ہے تو ان کے فرد حکمی کا علم بھی ہمیں ممکن نہیں ہوگا۔ وما تكرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر. جواب سؤال يرد علينا وهو أن الأمر إذا لم يقتضي التكرار ولم يحتمله فبأي وجه تتكرر العبادات مثل الصلاة والصيام وغير ذلك. فيقول إنما تكرر من العبادات ليس بالأوامر بل بالأسباب، لأن تكرار السبب يدل على تكرار المسبب، فإيانا وجد الوقت وجب الصلاة، ومتى يأتي رمضان يجب الصيام،
ومهما قدر على ملك المال وجبت الزكاة ولهذا لم يجب الحج في العمر إلا مرة لأن البيت واحد لا تكرار فيه لا يقال إن الوقت سبب لنفس الوجوب والأمر إنما هو سبب لوجوب الأداء فكيف يكون السبب مغنيا عن الأمر لأننا نقول إن عند وجود كل سبب يتكرر الأمر تقديرا من جانب الله تعالى فكان تكرر العبادات بتكرر الأوامر المتجددة حكما وما تكرر من العبادات فأسبابها لا بالأوامر. فرماتے ہیں کہ جتنی عبادتیں مقرر ہوتی ہیں وہ سب اسباب کے مقرر ہونے سے مقرر ہوتی ہیں نہ کہ اوامر کی وجہ سے. جواب سوال يرد علينا وهو أن الأمر إذا لم يقتضي التكرار ولم يحتمله فبأي وجه تتكرر العبادات مثل الصلاة والصيام وغير ذلك. کہنے کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے جو ہم پر وارد ہوتا ہے اور وہ یہ کہ امر جب نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ اس کے احتمال لگتا ہے تو پھر عبادتیں مثال کے طور نماز روزہ وغیرہ کس کی وجہ سے مقرر ہوتی ہیں. فیقول انما تکرر من العبادات لیس بالاوامر بل بالاسباب. تو ماتن نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو عبادات مقرر ہوتی ہیں وہ اوامر کی وجہ سے مقرر نہیں ہوتی ہیں بلکہ اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں. فیقول انما تکرر من العبادات لیس بالاوامر بل بالاسباب لأن تکرار السبب يدل على تکرار المسبب فإيانا وجد الوقت وجب الصلاة ومتى يأتي رمضان يجب الصيام ومهما قدر على ملك المال وجبت الزكاة ولهذا لم يجب الحج في العمر إلا مرة لأن البيت واحد لا تكرار فيه لا يقال إن الوقت سبب لنفس الوجوب والأمر إنما هو سبب لوجوب الأداء فكيف يكون السبب مغنيا عن الأمر لأننا نقول إن عند وجود كل سبب يتكرر الأمر تقديرا من جانب الله تعالى فكان تكرر العبادات بتكرر الأوامر المتجددة حكما. کہنے کہ وما تکرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر. اور جتنی عبادتیں مقرر ہوتی ہیں وہ سب اسباب کے مقرر ہونے سے ہوتی ہیں اوامر کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں. شارح فرماتے ہیں کہ جواب سوال يرد علينا وهو أن الأمر إذا لم يقتضي التكرار ولم يحتمله فبأي وجه تتكرر العبادات مثل الصلاة والصيام وغير ذلك. کہتے ہیں کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے جو ہم پر وارد ہوتا ہے اور سوال یہ ہے کہ امر جب نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ اس کے احتمال لگتا ہے تو پھر عبادتیں مثال کے طور پر نماز روزہ وغیرہ کس کی وجہ سے مقرر ہوتی ہیں. فیقول تو مصنف نے جواب دیا کہ انما تکرر من العبادات لیس بالاوامر بل بالاسباب. کہ جو عبادتیں مقرر ہوتی ہیں وہ امر کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ اسباب کی وجہ سے مقرر ہوتی ہیں. لأن تکرار السبب يدل على تکرار المسبب فإيانا وجد الوقت وجب الصلاة ومتى يأتي رمضان يجب الصيام ومهما قدر على ملك المال وجبت الزكاة ولهذا لم يجب الحج في العمر إلا مرة لأن البيت واحد لا تكرار فيه. شرح فرماتے ہیں کہ سبب کا مقرر ہونا یہ مسبب کے مقرر ہونے پر دلالت کرتا ہے. تو جب وقت پایا جائے گا تو نماز واجب ہو جائے گی. اسی طرح جب رمضان آئے گا تو روزہ واجب ہوگا. اسی طرح جب نصاب زکوٰۃ کے مال پر قادر ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی. شارح فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حج عمر بھر میں ایک ہی دفعہ واجب ہوتا ہے اس لیے کہ بیت اللہ ایک ہے اس میں کوئی تکرار نہیں ہے. یہ بات یہاں پوری ہوئی. آگے کا سوال اور جواب ہے لا يقال ان الوقت سبب لنفس الوجوب والامر انما هو سبب لوجوب الاداء فكيف يكون السبب مغنيا عن الامر. یہ سوال نہ کیا جائے کہ وقت نفس وجوب کا سبب ہے اور امر وجوب ادا کا سبب ہے لہذا سبب امر سے کس طرح بے نیاز ہو سکتا ہے. لأننا نقول
ان عند وجود كل سبب يتكرر الامر تقديرا من جانب الله تعالى فكان تكرر العبادات بتكرر الاوامر المتجددة حكما بتکرر الاوامر المتجددة حکما. اس لیے کہ ہم جواب دیں گے کہ ہر سبب کے وجود کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر تقدیراً مقرر ہوتا ہے، تو عبادات کا مقرر ہونا حکماً نئے نئے اوامر کے مقرر ہونے کی وجہ سے ہے. وما تکرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر. یہ متن کی عبارت ہے، اور اس عبارت میں ماتن علیہ رحمہ ان لوگوں کی طرف سے وارد کردہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امر کے تکرار کا تقاضا کرتا ہے. اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ جب امر احناف کے نزدیک نہ تو تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ ہی تکرار کا احتمال رکھتا ہے، تو جتنے بھی عبادات ہیں، مثال کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں تکرار کس وجہ سے پیدا ہوا؟ یعنی ہم غور کریں گے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی عوامین ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ ہے، آتوا الزکوٰۃ ہے، اسی طرح کتب علیکم الصیام ہے، تو ان تمام کے اندر صیغہ امر کا استعمال کیا گیا ہے، اور بقول آپ کے امر نہ تو تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ اس کا احتمال لگتا ہے، تو پھر نماز، روزہ اور زکوٰۃ میں تکرار کہاں سے آیا؟ جب امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، تو آدمی زندگی بھر میں ایک مرتبہ نماز ادا کر لیتا تو وہ ذمہ داری سے اس وقت دوش ہو جاتا ہے. اسی طرح آدمی زندگی بھر میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دیتا تو وہ اس سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. اسی طرح زندگی بھر میں ایک مہینے کے روزے رکھ لیتا تو اس سے روزہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. حالانکہ ہر روز نماز کا پڑھنا واجب ہے. اسی طرح ہر سال ماہ رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور مالی کے نصاب پر ہر سال زکوٰۃ دینا واجب ہے. تو اس کا جواب ماتن نے دیا ہے کہ عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ میں امر کے صیغے سے تکرار پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کے اسباب کی وجہ سے تکرار پیدا ہوا ہے، کیونکہ سبب کا تکرار مسبب کے تکرار پر دلالت کرتا ہے. چنانچہ جانتے ہیں آپ کہ وقت یہ نماز کا سبب ہے، لہذا جب بھی وقت پایا جائے گا نماز واجب ہوگی. اسی طرح ماہ رمضان کی آمد روزے کا سبب ہے. اسی طرح نصاب زکوٰۃ کا سبب ہے، لہذا جب بھی بقدر نصاب مال کا مالک آدمی ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. شارح فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حج زندگی میں فقط ایک بار واجب ہوتا ہے، کیونکہ حج کا سبب ہے وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی تکرار نہیں ہے. بہرحال عبادات کا تکرار جب اسباب کی وجہ سے ہے اور امر کسی وجہ سے نہیں ہے، تو عبادات کے مقرر ہونے سے یہ بھی ثابت نہ ہوگا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے. شارح فرماتے ہیں کہ لیکن اگر کوئی اعتراض کرے کہ وقت یہ نفس وجوب عبادت کا سبب ہے اور امر کا صیغہ وجوب ادا کا سبب ہے، تو سبب امر سے کس طرح بے نیاز کر سکتا ہے؟ اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ وقت یعنی کہہ لیے سبب، تو وقت کے مقرر ہونے سے نفس وجوب مقرر ہوگا، مگر وجوب ادا چونکہ امر سے ثابت ہے اس لیے وجوب ادا کا تکرار بھی امر سے ثابت ہوگا، اور جب وجوب ادا کا تکرار امر سے ثابت ہوا تو یہ بھی ثابت ہوگا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے. تو اس اعتراض کا جواب شاہ نے دیا ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر سبب کے وجود کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر تقدیراً مقرر ہوتا ہے. یعنی جب بھی مثال کے طور پر نماز کا وقت ہے، جب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ صلو، نماز پڑھو. اسی طرح جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب متوجہ ہوتا ہے کہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. تو جب ہر سبب کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیراً عبادت کا امر ہوتا ہے تو عبادت میں تکرار ان نئے اوامر کی سے ہوگا. یعنی ایک امر سے ایک ہی نماز کے وجوب ہوگا. مثال کے طور پر ظہر کے وقت ایک امر ہم بندے کی طرف متوجہ ہوا اور اس امر کی وجہ سے اس وقت کی ظہر کی نماز واجب ہوئی. اسی طرح عصر میں، اسی طرح مغرب میں، اسی طرح عشاء میں، اسی طرح زکوٰۃ میں، اسی طرح روزے کے اندر.
خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ہر روز ہر نماز کے وقت مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہوتا ہے، اس لیے ہر روز ہر وقت کی نماز کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہی حال روزے اور زکوٰۃ کا بھی ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی لما احتمل التکرار تملک ان تطلق نفسها ثنتین اذا نوى الزوج، بیان لخلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی فی اصل کلی على وجہ يتضمن الخلاف في المسألة المذکورة، یعنی ان عنده لما احتمل كل امر التکرار سواء كان امر الشارع او غیرہ، تلك المراد في قوله طلقي نفسك ان تطلق نفسها ثنتين اذا نوى الزوج ذلك، وان لم ينوي او نوى واحدة فلها ان تطلق نفسها واحدة۔ وعند الشافعي رحمه الله تعالى لما احتمل التكرار تملك ان تطلق نفسها ثنتين اذا نوى الزوج، کہتے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جب امر تکرار کا احتمال لگتا ہے تو بیوی اس بات کی مالک ہے کہ وہ اپنے آپ کو 2 طلاقیں دے بشرطے کہ شوہر نے اس کی نیت کی ہو۔ بیان لخلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی فی اصل کلی علی وجہ یتضمن الخلاف فی المسألة المذکورة، کہہ رہے ہیں کہ یہ قاعدہ کلیہ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف کی وضاحت ہے، اس طور پر کہ اختلاف مسئلہ مذکورہ کے اختلاف کو شامل ہوگا، یعنی ان عنده لما احتمل كل امر التکرار سواء كان امر الشارع او غیرہ، تلك المراد في قوله طلقي نفسك ان تطلق نفسها ثنتين اذا نوى الزوج ذلك، وان لم ينوي او نوى واحدة فلها ان تطلق نفسها واحدة، یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب امر تکرار کا احتمال لگتا ہے، خواہ شارع کا امر ہو یا غیر شارع کا، تو شوہر کے قول طلقی نفسکی میں وہ عورت اس بات کی مالک ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو 2 طلاقیں دے بشرطے کہ شوہر نے اس کی نیت کی ہو، اور اگر شوہر نے نیت نہ کی ہو یا ایک کی نیت کی ہو تو عورت کو اپنے اوپر 1 طلاق واقع کرنے کا حق ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی لما احتمل التکرار تملک ان تطلق نفسها ثنتين اذا نوى الزوج، اس عبارت میں ماتن علیہ رحمٰن نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اختلاف کو واضح کیا ہے جو ان کے اور احناف کے درمیان قاعدہ کلیہ میں ہے۔ دیکھیے اختلاف 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک جزوی اختلاف ہوتا ہے، ایک کلی اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ کلی اختلاف ہے، اور قاعدہ کلیہ میں اختلاف کی وجہ سے جو متن میں مذکور ہے مسئلہ ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہوگا۔ تو قاعدہ کلیہ تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک امر تکرار کا احتمال لگتا ہے، خواہ وہ امر شارع کا ہو یا غیر شارع کا ہو۔ تو شارع فرماتے ہیں کہ ہم مثال لیتے ہیں غیر شارع کا امر جو غیر شارع کا ہو، تو اس کی مثال وہی ہے جو ماقبل کے اندر مسئلہ گزرا ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کا طلقی نفسکی، یعنی اس نے امر کا استعمال کیا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ امر تکرار کا احتمال لگتا ہے، اس لیے طلقی نفسکی کی صورت میں بیوی اپنے اوپر 2 طلاقیں کرنے کی مجاز ہوگی بشرطے کہ شوہر نے 2 کی نیت کی ہو۔ اور احناف کے نزدیک چونکہ قاعدہ کل یہی ہے کہ امر اتنا تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہیں تکرار کا احتمال لگتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک مذکورہ مسئلے میں بیوی اپنے اوپر 2 طلاقیں واقع کرنے کی مجاز نہ ہوگی اگر یہ شوہر نے اس کی نیت کی ہو، اور اگر شوہر نے سرے سے کوئی نیت ہی نہ کی ہو یا نیت تو کی ہو مگر ایک کی، تو اس صورت میں بالاتفاق بیوی کو اپنے اوپر 1 طلاق واقع کرنے کا حق ہے۔